اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں جو یہاں موجود ہیں کلاس میں اور جو جہاں جہاں بھی پڑھ رہا ہو، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک عرصے سے ہم بات کو روکے ہوئے تھے، قانون محربہ والوں کو ہماری باتوں سے بہت غصہ آتا ہے، تو ہم بھی اب خود کو قانون محربہ والا کہتے ہیں۔ تو بھائی ان کو کیوں غصہ ہم نے اتنا دلانا ہے؟ تو اب ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ رانا صاحب خاموش کیوں ہے؟ کبھی کہا کہ ہم نے نہیں کہا تھا یہ اتنے مہینوں میں، حالانکہ 2 سال سے اوپر ہو گیا عرصہ میں، ان نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم یہ بات کہتے ہیں اور لوگوں کو کہتے نوٹ کر لیں، یہ 6 ماہ سے زیادہ نہیں نکال سکیں گے، ان کے جو پٹھان خیالات ہے وہ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ ہم نے ان کی باتوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، پھر کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ سخت بولتے ہیں، ہم نے اس میں سے سختی نکال کر نرمی سے بولنا شروع کیا، مگر کچھ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے حقیقت نہ آئے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور بھی وہی کچھ کریں۔ لوگ اس سوچ کو چھوڑ دیں جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں، حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کا ہی دیا ہوا یہ طریقہ بھی ہے۔ تو ان میں بھائی بہت حوالے لائے، بہت ایک ہمارے صاحب ہے ماشاءاللہ بہت قابل احترام ہے، ہم عزت کرتے ہیں، شاید ان کو اس کی عزت کا اتنا شوق ہی نہیں ہے، تو کبھی کسی کے گلے پڑ جاتے ہیں، کبھی کسی کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ وہ تو ماشاءاللہ اپنے پاس آئے ہوئے مہمانوں کو بھی نہیں بخشتے، ان کی طبیعت کچھ ایسی ہے۔ بہرحال کوئی نہ کوئی وہ ہر ہفتے میں وہ بات کرتے رہتے ہیں، بات ان کے پاس صرف ایک ہی ہے کہ عضلاتی بدھی خشکی گرمی سے ختم ہوتی ہے، تھڑی سے نہیں۔ ہم نے کہا بھائی تجربہ کر لے، آپ کے سامنے بات آ گئی، تجربہ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں۔ ماشاءاللہ بہت بڑی ان کی لائبریری ہے، کتابوں کا ڈھیر لگاتے ہیں، لگا کر تو مختلف کتابوں سے حوالے دیتے ہیں۔ یہ ایسے رہتے عضلاتی بدھی تحریک پر ہی ہے، کبھی گھما کے ادھر سے لے آتے ہیں بات کو عضلاتی بدھی تحریک پر، کبھی ادھر سے لے آتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے وہ نکال دیتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ بھائی ویسے کہہ دینے سے شاید ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، ہم بھی حوالے دے دیتے ہیں۔ دیکھو حضرت صابر ملتانی رحمہ اللہ علیہ نے جو علاج معالجے میں معاملات رکھے ہیں اس کو
ذرا سمجھ لیں. اور ان کے بھی سامنے ہے، بھول ان کو بھی نہیں. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے حیضے کا علاج جو کیا ہے وہ کیوں نہیں اگلی تحریک پر کیا؟ ٹی بی کا جو علاج کیا ہے فطلاتی بطی پر، وہ کیوں نہیں اگلی تحریک سے کیا؟ تو پھر بہترین صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایمرجنسی کے لیے ہے طریقہ علاج، اصول علاج کچھ اور ہے. میں عرض کرتا ہوں یہ مجھے دکھا دے کہ حضرت نے ایمرجنسی کے لیے حیضے کے لیے ایک دن کی دوائی دے کر دوسرے دن اصول علاج سے کوئی علاج کیا، کیا کہ مکمل علاج اسی پر کیا، علاج پھر ضد پر کیا. کائنات چل ہی رہی زندین پر، پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ پاتے. ماشاء اللہ عالم ہے، وہ علیحدہ بات ہے، مدرسے میں نہیں پڑھے تو علیحدہ بات ہے. حالت تو وہ کہلاتے ہیں، لوگ کہتے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے پاس بڑے بڑے خطاب بھی ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. قرون محرزہ میں ان کی اور جماعتوں سے وہ بڑی نہیں، بنتی نہیں ہے، جبکہ تمام قرون محرزہ والے آپس میں علمی کوئی اختلاف نہیں رکھتے. وہ بھی اگلی تحریک والے ہیں، وہ بھی اگلی تحریک والے ہیں. میرا تو اختلاف ہے نا، ہے میں بھی قرون محرزہ، چلو میں تو علیحدہ ہو سکتا ہوں، علیحدہ بات کر سکتا ہوں. یہ کیوں علیحدہ علیحدہ علیحدہ؟ کیا ان کے لیے سوچنے کا مقام نہیں ہے؟ یا کہ صرف اپنا سر اونچا کرنا ہے؟ یہ میری تنظیم ہے، یہ میری محنت ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اتنے لوگوں کو پڑھا دیا. ہر آدمی اسی پر لگا ہوا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو بات چیت پہلے شروع ہو گئی تھی، تو آج جو ہم یہ فیس بک پر لائیو بھی کر رہے ہیں، پھر یکدم بجلی بند ہو گئی تو سارے رابطے ٹوٹ گئے. طوفان یا آندھی بارش طوفانی تھی، وہ وجہ بن گئی بجلی کے بند ہونے کی. وہ بجلی کے آنے پر ہم دوبارہ بات کو وہیں سے جہاں سے وہ ربط ٹوٹا تھا، جہاں سے بات اٹھی تھی، وہیں سے ہم آگے اس کو چلاتے ہیں. کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ علاج معالجے دو چیزیں، دو علاج تو بالکل سامنے ہے، کوئی اس کو جٹلا نہیں سکتا، مگر اتنا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ ایمرجنسی میں ایسا علاج کیا جاتا ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا، کیا حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹی وی کے مریض کا علاج کیا اور 10 دن 20 دن مہینہ یہ دوائی کھلانے کے بعد کہیں کوئی ثبوت ہے آپ لوگوں کے پاس؟ حضرت نے کون سے اصول علاج کے تحت پھر وہ شروع کر دیا اگلی تحریک کی دوائی سے؟ اگر ہے تو سامنے میں مان لوں. اگر اس کا علاج اسی میں مکمل کیا تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ یہ وقتی ہے. حضرت صاحب کی ایک اور بھی بات ہے، وقتی علاج بھی وہی علاج ہے جو
اصل اصول علاج ہے۔ حضرت کی اور باتوں کو بھول جاتے ہیں آپ لوگ، اپنے مطلب کی لے لیتے ہیں۔ حیضے کے علاج میں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دوائی دی 1/4 نمبر کی، تو میرے پیارے پھر کہاں بدل کے وہ اصول علاج پر آ گئے؟ کوئی ہے کسی کے پاس کوئی ثبوت؟ سامنے لے آئے۔ حضرت نے جو علاج اس طرح کیے ہیں وہ اسی دوائی سے آخر تک کیے۔ اس پر تو یار دوستوں نے ڈال دی کہ یہ وقتی طور پر علاج کے لیے یہ معاملہ ہے۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے اور علاج اس اصول کے تحت کیے ہیں، اس کے بارے میں کیا جا رہا ہے؟ ہمارے وہ حضرت کو بہت گھمنڈ ہے اپنی پی ایس سی کا۔ پی ایس سی والے تو یہاں جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں روڈوں پر۔ طب کے ساتھ اس کا کیا واسطہ ہے جو آپ نے یہ کی ہوئی ہے؟ جبکہ آپ لوگ، میں لفظ تم نہیں اب استعمال کروں گا، جبکہ آپ دوسروں کو جاہل اور احمق کہتے پھرتے ہو، صرف بی ایس سی کے زور پر۔ بی ایس سی والا طب کو کیا جانے، طب کو کیا سمجھے؟ واہ کیا بات ہے آپ کی، جس کو چاہے جو بردیا کہتے ہیں آپ لوگ۔ ایسا نہیں چلے گا بھائی، حقیقت جو ہے وہ سامنے آ کے ہی رہتی ہے، وہ سامنے ہے۔ جس دن سے ہم نے شروع کیا اس دن سے لے کر آج تک وہی بات ہم کر رہے ہیں، اور اس پر کبھی کوئی اٹھ کر باتیں کرنے لگتا ہے، کوئی آدمی کہیں سے، اور خود کو بہت بڑے عالم سمجھتے ہیں طب کے۔ مانتا ہوں کہ طب کی تمام اصطلاحات جو ہے فارسی اور عربی سے ہے، ان پر سوائے ان کو توڑنے موڑنے کی، سوائے یہ کہ آپ یہ کریں کہ اس پر وہ منطق لا کر 4 کی 8 تحریکیں بنا کر پھر 6 پر آ جائے، یہ آپ لوگوں کا کمال ہے۔ تحریکیں تو 6 سیدھی سیدھی سی ہیں۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھئی کچھ اور بھی علاج کی ہے اسی چیز کو نکالنے کے لیے۔ ان کے پاس جو لوگ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا رجسٹر اپنے ساتھ دے گئے تھے، کوئی ہے مانے گا اس بات کو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مریض کی تحریک دیکھے بغیر علامات پر علاج شروع کر دیا ہو اور اس کی تحریک کو نہ لکھا ہو؟ آج جو رجسٹر ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں تحریک کدھر گئی؟ حضرت تو خود علامت کے علاج سے منع فرماتے ہیں۔ کبھی سوچے تو صحیح، قانون مفرزات کے ساتھ کتنے کتنے دھوکے کیے گئے۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیچھے کر کے
خود اپنی ذات کو یہ لوگ آگے لاتے رہے، بڑے عالم بنتے رہے۔ میرے پیارے، آج میں صرف 2 حوالے ہر ہفتے انشاءاللہ ویڈیو چڑھائیں گے اب، اور ہر بار میں حضرت کے حوالے دوں گا، ان کو جھٹلا دے۔ حضرت آپ بات کرتے ہوئے بھی سوچا کریں ذرا، اگر آپ ان کو یہ 3 کا علاج 6 سے کرتے ہیں، ان کو آپ احمق کہتے ہیں، سوچ لیں آپ کس کو احمق کہہ رہے ہیں۔ حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے ٹی وی کے علاوہ بھی 3 کا علاج 6 میں کیا ہے، اور 6 کا علاج 3 میں کیا۔ آج 2 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ یہ ویڈیو ہے، آمنے سامنے بات نہیں۔ آمنے سامنے جب بات ہوتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ یار وجہ المفاصل کی کیا تحریک ہے، کس تحریک میں پیدا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں عضلاتی میں۔ سالموں آپ نے صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھا نہیں ہے۔ آج ہم حوالہ دیتے ہیں، کتاب کا صفحہ دیتے ہیں، کتاب دیتے ہیں، آپ تلاش کر لینا، اپنے سامنے رکھ دینا، اور اس کی عبارت پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں کہ وجہ المفاصل کا حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے کیا مزاج ہے، اور اس کے لیے حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں کیا نسخہ دیا ہے۔ ایک دوسرا، جب بھی ان سے پوچھا جائے کہ نقرس کا کیا مزاج ہے، یہ کہتے ہیں گدی۔ حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے اصولاتی گدی، اور جو اس پر نسخہ دیا ہے اس کا بھی مزاج ہے۔ اصابی گدی، یہ نسخہ دیا اس کا مزاج لکھا ہے، جو وجہ المفاصل پر نسخہ دیا اس کا بھی مزاج لکھا ہے۔ حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ جاتے ان کے مزاج کو غلط کر دیں۔ اگر آپ لوگوں میں ہمت ہے تو سامنے آئے اور پھر یہ بتائے، کہیں لکھا ہوا ہو کہ پہلے یہ کر لے اور بعد میں اصول علاج پر آ جائے، کہیں لکھا ہوا ہو تو وہ سامنے آئے۔ تو بھائی علادہ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ پہلے وجہ المفاصل کی تعریف پڑھیں، حضرت نے جو لکھی ہے کتاب کا بتائیں، صفحہ نمبر بتائیں۔ ہاں جی، کتاب ہے امراض و علامات وجہ المفاصل، ہاں جی، یہ 130 صفحہ نمبر 130 کتاب ہے امراض و علامات، تحقیقات امراض۔ یہ حکیم معظم فرید صاحب نے چھپوائی ہے، ان کے پوتے نے، صابر پوتے نے چھپوائی ہے سن 1995 میں۔ اس کے اندر لکھتے ہیں وجہ المفاصل، جوڑوں کا درد۔ اس علامت میں جوڑوں میں سوجن زیادہ ہوتی ہے اور درد کم ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ بڑے جوڑوں میں ہوتا ہے۔ اس کی تحریک جوڑوں میں اعصابی غدی ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 130۔ یہ آپ سمجھئے صفحہ نمبر 130 وجہ المفاصل، اس کا مزاج پڑھ لینا،
کہ یہ اعصابی گدی جس کو نمبروں میں 6 نمبر کہتے ہیں اس میں ہوتی ہے. اب اس کا علاج حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دیا ہے، وہ جو نسخہ دیا ہے، اس نسخے کا بھی مزاج بتایا جاتا ہے. وہ کتاب مجربات، تحقیقات مجربات کا صفحہ 164 پر صفحہ نمبر 164 نکال لیا. ہاں جی، یہاں وجہ المفصل کا جو علاج کا نسخہ دیا ہے وہ نسخہ بھی لکھا دے ان کو. ہاں جی، کتاب ہے تحقیقات مجربات، صفحہ نمبر 164. حکیم اعظم فرید صاحب نے چھاپی ہے. یہ بھی 1995 میں چھپی ہے. وجہ المفاصل، پہلے صابر صاحب نے نسخہ لکھا ہے: حنظل 2 تولے، مصبر 2 تولے، زنجبیل 5 تولے، نشادر 1 تولہ. پھر ترکیب تیاری آگے لکھی ہے: حنظل کو پیس کر بری کر لیں، پھر اس میں نشادر 1 روز تک رکھ چھوڑیں، پھر اس میں زنجبیل اور مصبر ملا کر گھیگوار کے رس میں گولیاں بقدر نخود بنا لیں. بارش کے موسم میں گولیاں درست نہیں بنتی. آگے خوراک لکھی ہے: 1 سے 3 گولیاں تک بیک وقت ہمراہ آب نیم گرم یا چائے دن میں 3 یا 4 بار استعمال کریں. آگے افعال و اثرات کا عنوان دیا ہے. بریکٹ میں لکھا ہے: عضلاتی غدی وجہ مفاصل کے لیے بہترین دوا ہے. اس کے علاوہ دائمی قبض، قلب، تمش، نزلہ و زکام، اعصابی اور دماغی بلکہ دمہ اور کھانسی کے لیے بھی بہت مفید ہے. اس سے تمام سینے اور جسم میں بلغم باہر نکل جاتا ہے. بھوک بڑھ جاتی ہے. جب بلغم کی زیادتی سے دل گھٹتا ہے، اس دوا کی 1 گولی دل کو فوراً طاقت بخشتی ہے. جب پیٹ میں آ کر باعث تکلیف ہو تو اس دوا کو چند روزہ استعمال سے دور ہو جاتا ہے. اور آگے لکھتے ہیں: فرنگی طب میں گولیاں جو ویجیٹیبل پلز کے نام سے مشہور ہیں، اس دوا کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہم نے ساری کتاب نہیں پڑھی، ہم نے حوالہ دیا، پڑھ لے، سوچ لے. حوالے میں دینے میں غلطی ہوگی ہو تو دوبارہ میں حوالہ دیتا ہوں. وجہ المفاصل یہاں لکھا ہے اور اس کا مزاج لکھا ہے، وہ صفحہ نمبر 130 ہے. کتاب ہے امراض و علامات، تحقیقات امراض و علامات، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی. میں نے جو کتابیں خرید کے رکھی ہوئی ہیں وہ جو حضرت کے پوتا نے معظم فرید صاحب نے جو چھپوائی تھی وہ لی ہیں، نہ نوری والوں کی، نہ سلیمانی والوں کی، نہ کسی اور کی. ویسے وہ بڑا سیٹ جو یہاں پڑا ہے اس میں تو بہت زیادہ اغلاط کا، میں تو اس کو اغلاط کا مجموعہ کہتا ہوں. تو ہم یہ کتابیں جو ہے اس سے ہی زیادہ استفادہ اٹھاتے ہیں جو معظم فرید صاحب نے چھپوائی ہیں. تو کتاب ہے امراض و علامات، وجہ المفاصل کی بات ہے. تو اس وجہ المفاصل علامت کی کا جو مزاج لکھا ہے وہ اعصابی گدی لکھا ہے کہ اعصابی گدی تحریک ہوتی ہے. جو نسخہ دیا ہے وہ عضلاتی گدی دیا ہے. تمام مصبر، زنجبیل، نشادر. اب جو نسخوں کے مزاج نکال سکتے ہیں، اس نسخے کا وہی مزاج نکال سکتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے لوگ اس پر کون کون سی بوگیاں مارتے ہیں. تو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھائی جٹلائے. وہ 2 نسخوں کو، 2 علاج کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا ہے. اس میں کون سی ایمرجنسی تھی جس میں یہ نسخہ دینا پڑا حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ.
اور کہیں پر جا کے کہا ہو کہ اس کو بدل کر اتنی دیر کھلانے کے بعد یہ دوائی شروع کر دے، کہیں لکھا ہے تو بتا دیں، نہیں تو مان لیں۔ خدا کے لیے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف اپنی انا کو بیچ سے نکال دے تو ماننا آسان ہو جائے گا۔ اپنے علم کو، جو علم کا تکبر اور غرور آپ لوگوں میں بھرا ہوا ہے، اس کو ایک طرف رکھ دے تو ماننا آسان ہو جائے گا۔ اب دوسری جو چیز ہے وہ ہے 3 پر 6۔ انشاءاللہ ہر ہفتے کلاس چلتی رہے گی، میں آپ لوگوں کو مختلف حوالے باتیں دیتا رہوں گا، آپ سے پوچھتا رہوں گا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ تو حضرت صاحب سے صرف اتنی گزارش ہے، جہل کہتے ہوئے سوچ لیا کرے وہ کس کو جہل کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے جی جوڑوں کا ہی درد ہے، نقرس، جو چھوٹے جوڑوں سے بڑھ کر بڑے جوڑوں میں چلا جاتا ہے۔ جب بھی ان لوگوں سے پوچھا گیا آمنے سامنے میں کہ نقرس کا کیا مزاج ہے، تو یہ خودی ہی کہتے سنے گئے ہیں، جبکہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 130 کتاب امراض و علامات، اسی صفحے پر جو پچھلے بات کیجیے وہیں پر آگے وہ تحجر المفاصل کی بات کرتے ہیں، تحجر نقرس کی بات کرتے ہیں، تحجر المفاصل کی بھی بات ہے۔ اس کا جو ہے جو نسخہ ڈھونڈ کے اگلی دفعہ کو یا اس سے آگے کہیں نہ کہیں انشاءاللہ اس کو بھی پیش کر دیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 130 ہے، جوڑوں کا درد جس کو نقرس کہا جاتا ہے۔ حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ اس کو عضلاتی گدی کہتے ہیں۔ یہ نکال کر یہ تحریر بھی دوستوں کو پڑھ کر سنا دے۔ وہی کتاب ہے، وہی نمبر ہے، وہی صفحہ ہے، پہلے وجہ مفاصل تھا، اب نقرس ہے۔ جوڑوں کا شدید درد، اس علامت میں جوڑوں میں سوجن نہیں ہوتی اور درد شدید ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر چھوٹے جوڑوں سے شروع ہو کر بڑے جوڑوں میں پھیل جاتا ہے۔ عضلاتی گدی تحریک، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب مفاصل بڑے جوڑوں میں ہوتا ہے اور نقرس چھوٹے جوڑوں میں ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑے جوڑوں میں رطوبت کی زیادتی باعث تکلیف بن جاتی ہے اور چھوٹے جوڑوں میں رطوبت کی کمی تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ پھر دونوں علامات چھوٹے بڑے جوڑوں میں پھیل جاتی ہیں۔ صرف ابتدا میں یہ فرق معلوم ہوتا ہے، یہ تشخیص میں مدد کرتا ہے۔ جی کیا فرمایا اس کا مزاج نقرس کا؟ عضلاتی گدی، مطلب 3 نمبر۔ حضرت صاحب آپ بار بار 3 نمبر پر 3 سال سے گھوم رہے ہیں۔ اگر آپ اس بات پر مطمئن ہوتے کہ 6 نہیں اس کا علاج 4 ہے اور 5 ہے تو بار بار اس کو نہ کماتے آپ لوگ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی اندر سے اس بات اپنی پر آپ مطمئن نہیں ہیں۔ حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ نقرس کا مزاج عضلاتی گدی ہے۔ اب اس پر جو نسخہ دے رہے ہیں حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ، وہ کیا ہے جی؟ وہ کتاب بتائیں۔ کتاب ہے تحقیقات مجربات، صفحہ نمبر 164، حب نقرس و ایرکونسا، جرابہ 3 تولے، سرنجہ شیری 3 تولے، سکمونیا 2 تولے۔ اب آگے ترکیب لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ لینا، خوراک بھی لکھی ہوئی ہے اور افعال و اثرات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نقرس اور ایرکونسا کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ معدہ کی تیزابیت کے لسانی دوا ہے۔ پڑھتے چلیں، آگے لکھتے ہیں اس کا مزاج اعصابی گدی ہے۔ یہ آپ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اس دوائی کا، اس نسخے کا مزاج
نسخہ بھی بتا دیجیے ان کو. جلابہ 3 تولے، ہر جلاپا 3 تولے، سرنجا شیری 3 تولے، سرنجا شیری 3 تولے، سکمونیا 2 تولے. سکمونیا 2 تولے. اگر اصلی ہوگا سکمونیا تو پھر کام کرے گا. آج کا رونا ہے طبیب کا، اصل چیزیں نہیں مل رہی. تو حضرت نے اس نسخے کا مزاج لکھا ہے اصابی خودی. اب فیصلہ آپ کر لیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ حضرت کی ہے بات یا نہیں. آپ دوستوں کے جو آپ کا منتظر حکیم محمد سرور اسلام آباد، اسی بات پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.